أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसी हैं सभी प्यारी बहनें؟ चले हम लोग शुरू अल्हम्दुलिल्लाह करते सादा। हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ओके। कैसी हैं सर? जी अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं हम लोग भी। चलें तिलावत ले लेंगे और हम लोगों ने ख़त्म जो जहाँ तक कर लिया है वो है आयत आपकी 44। तो 44 तक अल्लाह का शुक्र है कि ले चुके हैं। 45 से इंशाल्लाह आज शुरू करेंगे। तिलावत पहले कर लेते हैं थोड़ी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا. ओके हम लोगों को 44 तक अतमुरुन से ही ले लेते हैं कि यहाँ से एक पार्ट है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. आयत नंबर 44 में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बात हुई थी कि तअमुरून अन्नासा कि हमजा तो जो थी आगे वो क्वेश्चन के लिए आई हुई थी कि क्या तुम लोगों को अमर करते हो। अमर मीन्स क्या था? हुक्म। क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो बिलबिर्रि नेकी का वतनसौना अनफुसकुम और अपने आप को भूल जाते हो। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि आ, ये अच्छा हम लोग कर चुके थे। हम लोगों ने देखा था कि भूल उस चीज़ को कहते हैं कि जब कोई चीज़ का इल्म हो आप पास और फिर आप उसको गफलत की वजह से या उसके ऊपर ना ध्यान देने की वजह से। गफलत क्या होती है कि जब किसी चीज़ को आप इग्नोर करें, ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, तो उसे कहते हैं कि ध्यान से निकल जाना। जो चीज़ हमारे इम्पोर्टेंट ना हो वो ध्यान से निकल जाना, ये गफलत होती है। तो जब आपको मालूम हो फिर वो ध्यान से निकल जाए। तो एक्चुअली क्यों कहा गया था? क्योंकि उनके पास किताब थी और उनको मालूम था कि क्या करना है। ये उनके करने के हुक्म थे, लेकिन उन्होंने खुद नेकी करने छोड़ दिए थे और दूसरों को हुक्म दिया करते थे। तो ये पार्ट में हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा था कि इसमें फिर हमारे लिए क्या हुक्म है कि क्या जब हम दूसरों को बोलें तो अपने लिए भी जो है वो हमें सबसे पहला जो हुक्म आता है इल्म, फिर अमल, फिर
جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا صحیح. یہ تھرڈ ہے. کبھی ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود پتہ چل جائے اور اپنے آپ کو نیک دکھانے کے لحاظ سے اور خود تو عمل شروع نہیں کرتے کہ ہاں دیکھیں گے کریں گے، یعنی کر سکنے کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں. تو یہ اس کے اوپر بھی مذمت ہے، یعنی کہ اس کی بھی پھر یہ آئی ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ کرو کرو اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے. صحابہ لوگ تو اتنا بھی ڈرتے تھے کہ ایک حدیث تھی جس میں وہ کسی صحابہ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی رات میں جاگ رہا تھا جب ایسا ہوا، رات میں ستارہ ٹوٹا یا کوئی ایسا کچھ منظر تھا. تو ایک صحابی نے کہا جب ہاں ہم اٹھے ہوئے تھے تو ان کو پھر ڈر ہوا کہ کہیں لوگ ایسا نہ سمجھے کہ بڑا نیک ہے تہجد میں اٹھتا ہے یہ. تو اس نے پھر فوراً ڈیٹیل بتا دی کہ ہمیں کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا تھا یا کوئی وجہ اپنی بتا دی کہ ایکچولی ہم اس لیے اٹھے ہوئے تھے. تو ان کے خیال آیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں سمجھیں کہ بڑے نیک ہیں. تو دیکھیں وہ ہم تو اگر نہیں بھی ہوتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو پھر زبردستی ایسی جگہ پہ ڈیٹیلنگ نہیں بتاتے ہیں کہ اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہم ایسا کہہ دیں تاکہ ان کو لگے کہ ہم بڑے اچھے ہیں، جبکہ ہم نے ایک ٹائم وہ کیا ہوا ہوتا ہے. تو جو چیزیں نہیں کی ہیں وہ اس کے لیے ہمیں دکھاتے بھی نہیں رہنا چاہیے، اور خود سب سے پہلے عمل شروع کرنا چاہیے اور پھر لوگوں تک جو ہے وہ یہ ایک آرڈر ہے نا. اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں چلیں گے کسی بھی چیز میں تو ایک ایک زینہ نہیں چلیں گے تو گر ہی پڑتے ہیں. صحیح، اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو پھر اس میں یہ بھی ہم لوگوں نے ڈیٹیلنگ لی تھی. تو کیا اگر ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی بیمار ہے کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، کسی پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے، تو کیا اس کو حکم نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو یہ بات نہ پہنچائے؟ نہیں، بتانا چاہیے. تو یہ کلیئر ہو گیا تھا الحمدللہ کہ ہم لوگوں کو خود پہلے عمل کرنا ہے اور پھر دوسروں کو بتانا ہے. لیکن اگر کوئی چیز آپ کے پاس نالج ہے اور آپ کے وہ فیلڈ میں ہی نہیں پڑتا ہے تو آپ کہیں کہ میں تو یہ نہیں کرتی ہوں، نہیں ایسا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی کسی بیماری یا کسی اور وجہ سے ہم وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں تب بھی ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے کہ ہمیں نہیں بتانا ہے، بتانا ہے. ٹھیک. پھر تھا تو اچھی ایک سیکھ ملی تھی اور ڈانٹ بھی تھی یہاں پہ ان کے لیے بھی اور ہم سب کو بھی عام طور پر کہ ہمیں ایسا کام نہیں کرنا ہے. افلا تعقلون، کہ کیا تمہارے عقل نہیں ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. اتنی بڑی آگے پھر بات آئی. وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب پڑھتے بھی ہو، یعنی علم بھی ہے ان کے لیے. پھر آیا تھا کہ ان کو وہ تو بڑے لوگ ہیں تو خاص کر اب ہم لوگ پڑھنے لکھنے والے ہو گئے ہیں الحمدللہ. اور جیسا کہ بات ہوتی ہے نا کہ کوئی اس طرح کی بھی ڈانٹ کرتا ہے کہ یہ تانے بھی بڑے سننے ملتے ہیں کہ خود تو کورسز کر رہی ہیں یا خود عالمہ بن گئی ہیں اور پھر ایسا کر رہی ہیں، تو کیا کسی کے پاس لائسنس ہوتا ہے کہ وہ علم نہیں کیے ہوئے ہے اور وہ پھر برے کام کرتا رہے اور کوئی اس کو ٹوکے نہیں. ہاں یہ بری بات ہے کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم لوگوں کو یہ فضل عطا کر دیا ہے علم کا، تو اب جب کسی کو کوئی اللہ فضل دیتا ہے تو پھر اس کا لیول بڑھ جاتا ہے. تو عام طور پہ بھی ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں اور اب خاص اللہ کی طرف سے بھی ہمارے لیے یہی حکم آتا ہے کہ ہمیں جب معلوم چل گیا ہے تو اب ہم برے کاموں میں نہ ہوں. تو یہ اور کہنے والے بھی کہتے ہیں اور جاننے کے بعد بھی برائی کی طرف پڑے رہنا. یہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کفر کو نہیں چھوڑنا، یہ سب ایمان کی شروع میں جو علامتیں آئی تھیں. اللہ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے. پھر اب آگے ہم لوگوں کا 45 شروع ہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم علماء ہو یعنی جاننے والے تھے، علم کے باوجود عمل نہ کرنے والے کو جاہل دیا گیا ہے، جاہل سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے. اور یہ سورہ فاتحہ کے لحاظ سے بھی ہم لوگوں نے جو شروع میں پڑھا تھا نا کہ ان کے پاس ایسے لوگوں کو بھی غیر المغضوب اور ضالین میں کون کون آتے ہیں جن کے پر اللہ کا غصہ ہے. تو وہ نسا غضب اللہ علیہم ولعنہم، یہ ان کے لیے تھا کہ ان کے پاس علم بھی تھا اور پھر وہ عمل نہیں کر رہے تھے. صحیح. نصارہ کی کیا مصیبت ہے، انہوں نے سیکھا ہی نہیں اور اپنی مرضی سے اللہ کی عبادتیں جو جیسے سمجھ میں آئے یعنی کہ اپنے طریقے ایجاد کر کے اور پھر اس کے اوپر شروع کرتے. وہی ضلال یعنی گمراہ لوگ تھے، اور جن پر اللہ کا غضب ہوا کہ اللہ نے انہیں سب چیزیں عطا کی تھی. تو اللہ نہ کرے کہ ہم خاص انہی لوگوں کے بارے میں بات نہیں ہے لیکن ایک ایگزامپل ان لوگوں کا ہے اور عام
سبھی اس میں آتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہمیں بھی علم ملا اور ہم اس پہ عمل نہ کریں، یا پھر ہم ایسے ہی عمل شروع کر دیں آج تک جو بس کسی نے بتا دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کافی چیزیں صحیح بھی ہیں، لیکن کافی چیزیں جو ہیں وہ کچھ طریقے غلط ہیں، کچھ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ، اور اگر کسی کے عقیدے کی غلطی ہے تو یہ بیس ہی غلط ہے، اور یہ سب سے مشکل والا اور خطرناک پارٹ ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اس کے آگے کی آیت کا الحمدللہ تھوڑا سا کیا ہوا، تو پہلے تفسیر ہی لے لیں گے۔ پیچھے سے کچھ سوال ہے جب تک ہم شیئر کر رہے ہیں؟ کوئی ورڈ یا کوئی ایسی چیز آپ لوگوں کو مشکل لگی ہو یا نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھیں۔ 45 والی ہم آپ لوگوں کو بھیج چکے ہیں، اوکے، میرے پاس سیو نہیں ہے بس، تو ہم یہ سیو کر کے شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آگے کی بھی آپ لوگوں کو بھیجی ہوئی ہے، اور 45 46 بھی بھیجی ہوئی ہے، تو اگر کوئی پرنٹ نکال لے تو ابھی سے صحیح رہے گا انشاءاللہ۔ اوکے، ایت نمبر 45۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور پھر یہاں سے آ، مدد مانگنے کی ایک الگ پارٹ شروع ہوا کہ سڈنلی پھر ان کے بارے میں چلیں، اس کا پہلے تھوڑا سا ترجمہ ریوائز کرتے ہیں۔ اور استعانت، اس میں عون ورڈ تھا، عین واو اور نون، اور سین تا جب آگے لگ جاتا ہے، الف سین تا نون سین تا کچھ بھی ہو، نستعین یا استعین، تو آپ نے دیکھا تھا کہ وہ طلب مانگنے کے لیے ہم لوگوں نے اس میں میننگ آ جاتی ہے، تو مدد طلب کرو، یہ پوری میننگ آئے گی۔ طلب کہاں سے آئے گا، مانگو کہاں سے آئے گا، سین تا سے، اور عین واو نون اس کا روٹ لیٹر ہوتا ہے، عون مانے مدد ہوتا ہے۔ وستعینو، مدد طلب کرو، بالصبری والصلاح، دو چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد کی جو ہے وہ یہاں پہ ہم لوگوں کو مل رہا ہے۔ تو جب اللہ سے مدد چاہیے ہو تو نماز میں کھڑے ہو جانا چاہیے، اور صبر کے ساتھ بھی صبر کرنے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور صبر اور نماز سے مدد لو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ بہت بھاری ہے، کبیر آیا نا، لکبیر، لام جو ہے وہ کس کے لیے، آپ کو لام تاکید یعنی کہ زور، ایسا ہی ہے، اور انا بھی لگا ہوا ہے، بے شک، نو ڈاؤٹ، اور لام بھی نو ڈاؤٹ کے لیے آتا ہے، تو دو دو بار جب تاکید آ جائے تو تاکید پہ تاکید، یعنی کہ ایسا ہی ہے، نو ڈاؤٹ۔ لکبیرہ، یہ بھاری پڑتی ہے ہر ایک پر، سوائے الا علی الخاشعین، کہ سوائے ان لوگوں کے عاجز، جو خاشعین ہیں، خشوع رکھنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے۔ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں، تو اللہ سے کیسے پڑ گیا کہ نہیں بھی آ گیا بیچ میں، ورنہ اگر آپ ایسا کہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو خاشعین لوگ ہیں، تو اس میں بھی آپ سیپریٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ میں بھاری پڑتی ہے اور ان لوگوں پہ بھاری نہیں پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خشوع عطا فرمائے۔ اوکے، اور صبر اور نماز سے مدد لو، اور بے شک وہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جنہوں پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر نیکی کے راستے پر چلنے میں مشکل ہو رہی ہے، اور عمل کرنے میں مشکل آ رہی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے، مدد حاصل کرو۔ اس کا علاج یہاں پہ بتایا جا رہا ہے الحمدللہ۔ یہ پرابلم تو ہم سبھی کو ہے کہ نیکی کے کام کرنے کے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ اس لیول تک نہیں پہنچ پا رہے،
اور ہاں، کبھی بیماری کی مشکل، کبھی اور کوئی آزمائش کی مشکل، کبھی کسی کو پیسوں سے مشکل، تو یہ ساری مشکلیں بھی راستوں میں ہوتی ہی ہیں۔ تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے صبر اور نماز کے ساتھ، اور یہاں پہ اس کا علاج بتایا گیا ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ ایک صبر، پہلا علاج صبر بتایا گیا ہے، کیونکہ صبر ہونا بندے کے اندر ہو تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر صبر ہو تو وہ صبر کے ذریعے کام جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا جو بتایا گیا وہ نماز، نماز سے مدد لو، یعنی اپنے سارے معاملات میں، جتنے بھی ہمارے معاملے ہیں اس میں ہمیں نماز سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یہ دو کاموں سے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ کسی بھی مشکل پریشانی آئے تو یہ دو کام کریں۔ جب آپ کو کوئی مشکل ہمیں آ رہی ہو، جیسے کہ انسان پر کوئی بھی آزمائش آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، اطاعت کرنے میں مشکل ہو رہی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اور اگر نافرمانی پر دل چاہ رہا ہو کہ یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے، آپ دیکھیں کہ نافرمانی پر بھی کبھی دل چاہتا ہے نا کہ یہ چیز بڑی پسند آتی ہے اور ہم سے چھوٹ نہیں رہی ہے، تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ ہمیں مدد طلب کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو میری مدد کر، میں یہ نہیں کرنا چاہتی اور آپ مجھے روک دیں اس کام سے۔ اور اسی طرح جب کوئی تقدیر کا کوئی کام، ایسا ایسا کوئی فیصلہ آ جائے اللہ کی طرف سے جس پر آ، بڑا ہی دکھ ہو، جیسے کوئی ہمارا عزیز جو ہمارے قریبی ہو وہ ہم سے وہ فوت ہو جائے، اور یا پھر کوئی ایسا مال جو ہمیں بڑا عزیز ہو وہ ہم سے چھن جائے، تو اس پر بھی صبر سے کام لیا جائے۔ اور جب دل گھبرائے تو نماز کی طرف آ جاؤ۔ ٹھیک، پہلا پارٹ پھر ہمیں صبر ہی کرنا ہوگا، تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو سب سے پہلے ہمیں کوئی ایسی چیز، مشکل پریشانی کوئی چیز آئے، اس میں اپنے آپ سے باہر نہیں نکل جانا ہے، اور ام، سب سے پہلے صبر کریں گے، اور پھر جب جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی پریشانی، دل گھبرا رہا، اس میں ہمارا وقت نہیں گزر رہا، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسے خیالات آ رہے ہوں جو گھبراہٹ وغیرہ سے ریلیٹڈ ہوں، تو پھر ہمیں آ، نماز میں جو ہے وہ فوراً آ جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، ابھی تھوڑے دن کچھ پہلے کی بات ہے کہ ٹیچر نے کہا کہ ابھی تک بچہ آیا نہیں، تو ماں پریشان ہوئی کہ اچھا گھر سے تو نکل کے ٹائم ہو گیا ہے اور پہنچا نہیں ہے ابھی تک، تو ماں بھی پریشان ہوئی کہ ایسا کیسے، کہاں چلا گیا، نکل کے تو ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ بھی گھر سے نکلی، دوڑی، دیکھیں کہاں گیا، کیا ہوا، اور اتنی دیر میں ٹیچر نے فٹ سے جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دی، اور وہ نماز میں چلی گئی کہ کہاں اللہ کرے کہ بس مدد آ جائے کہیں سے، اور ماں جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی، تو الحمدللہ بچہ جو ہے وہ اس نے کچھ کام نہیں کیا ہوا تھا، اور وہ ٹیچر کے ڈر سے سامنے ہی گھر کے پارک میں بیٹھا ملا، لیکن اتنی دیر میں جو ہے وہ فوراً انہیں نے بھی صبر اور تحمل سے کام لیا، اور آ، جو ہے وہ کام پھر آسان ہو گیا الحمدللہ۔ تو جب ہمیں پتہ ہو چیزیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ رونا پیٹنا اور ادھر بھاگیں، اور پڑوسی کو کہ ہاں کوئی ایسے کام ہو کہ آپ جو ہے وہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اب بچے کو فوراً ایسا کرنا ہے، خون بہا جا رہا ہے اور یہ کرنا ہے، تو آپ اس وقت چیخیں چلائیں نہیں، اللہ سے فوراً دل ہی دل مدد مانگیں صبر کے ساتھ، اس کا جو کام ہونا ہے وہ چیز آپ لے کے فوراً اس پر شروع کر دیں، اور پھر جیسے ہی آپ کو موقع ملے تو ہمیں نماز میں چلے جانا چاہیے، اور پھر سجدوں میں اور رکوع میں پھر ہم اللہ سے کنیکٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں جو ہم لوگوں نے دو پارٹ پڑھے تھے اس کو یاد کرنے کی بہت ضرورت ہے، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، جو کہ حدیث بھی ہم نے آپ لوگوں کو شیئر کروائی تھی، اور اسی وقت اگر یاد کرواتے تو مشکل پڑتا، اب دھیرے دھیرے جو ہے وہ نماز روز ہی ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے جو ہے وہ آنسرس یاد کر کے آئیے کہ جب ہم آ، پہلی آیت پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا آنسر کرتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں اس میں، ٹھیک؟ حدیث آپ لوگوں کو شیئر کی گئی تھی، اوپر ہوگی کہیں، اور کسی نے اگر اپنے پاس لکھی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اس کو پھر آپ محسوس کریں، اور جواب کا کے لیے آپ دیکھیں، اسی لیے دھیرے دھیرے سے کتنے سکون سے فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ، کبھی بھی یہاں پہ تلاوتیں بھی اچھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور فاتحہ بھی آپ دیکھیں بالکل سکون سے یہاں
جو ہے وہ نماز میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو جب آپ اللہ کے سامنے جائیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ کیسے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، آگے آگے جو بھی ہے، تو اس میں کوشش کریں کہ اسے یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ گھبراہٹ جب ہو تو پھر نماز کی طرف آ جائیں، یعنی اللہ کے فیصلوں پر بھی صبر ضروری ہے، کہ انسان اس وقت غم میں جب گھبرایا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ صبر کرنا شروع کرے، تو اس سے پھر جو ہے وہ غلط غلط باتیں جو ہیں وہ پھر زبان سے نہیں نکلتی ہیں، صحیح۔ خواہشات کے مقابلے میں صبر، کہ یہ دل چاہتا ہے وہ دل چاہتا ہے، لوگ یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے پاس آگے کچھ دیا ہوا ہے، ہم ہر مشکل میں چلیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ استعانہ جو ہے وہ مدد کس کس طرح سے بدے، استعانہ بالصبر، اور استعانہ کے مطلب کیا ہے؟ مدد طلب کرنا، مدد نہیں، مدد طلب کرنا، اور استعانت صبر کے ساتھ مدد طلب کرنا۔ انسان پر جو بھی آزمائش آئے یا شریعت میں سے کچھ بھی احکامات پر عمل کرنے کی ذمہ داری ڈالی جائے، وہ اس پر صبر کرے، ٹھیک ہے۔ ہر مشکل حال میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنا۔ شدید حالات میں نماز اور صبر سے مدد لو۔ جو شدید حالات یعنی مشکل حالات کو آ جائیں تو اس میں نماز اور صبر سے مدد لی جائے۔ اگر ہمارے کوئی فوت ہو جائیں، یا ہماری کوئی چیز غائب ہو جائے، یا تمہیں کوئی گھر تنگی بلا پہنچے، بلا کو ہٹا دیجئے، کرب میں دکھ ہوتا ہے، تکلیف، غم، یہ ساری چیز آتی ہے۔ تنگی بھی کوئی چیز آپ کے لیے کم ہو جائے، شارٹ پڑ جائے، تو صبر اور نماز سے مدد لیں۔ یہاں پہ کچھ اگزامپل پھر یہ دے دیے گئے جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ جب ہم تکلیف دیے جائیں تو صبر سے مدد اور نماز سے مدد لیں۔ یہ دو ہم لوگوں کو علاج بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، لکھیں اپنے لیے، یہ عمل کرنا آج سے شروع کر دیے گا، کہ ہمیں مومن جو ہے وہ اپنے آپے سے کبھی بھی باہر نہیں نکلتا، چاہے اس کے اوپر دکھ آ جائے، چاہے اس کے اوپر خوشی آئے۔ تو خوشی میں آپے سے باہر نکلنا کیا ہے؟ نہیں، میرے بچے کا آج پیدا ہوا تھا، اب ہم اتنا خوش ہیں، آج میری زندگی میں خوشی آئی تھی، اب ہر سال وہ برتھ ڈے بھی منانا ضروری ہے، اور یہ ہے بچے کی شادی ہے، اور یہ ہو جائے، وہ میری بہن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اب تو ہمیں ہر چیز کرنی ہوگی، نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا خوشی آج ہی کے دن چلو گانا بجانا بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، اسراف پہ اسراف نہیں، آپے سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک۔ تو یہ پھر ہو گیا کہ خوشی میں بھی آپے سے باہر نہیں نکلتا۔ اسی طرح تکلیف آ جائے تو وہ اب اللہ نہ کرے کسی کی اولاد، کوئی ایسی ماں باپ، سبھی کی زندگی موت تو سچ ہے نا، تو کسی کے ساتھ آئے اور پھر وہ کھانے پینے چھوٹ جائیں، اور اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، اور رونا کہ صبر ہی نہ آ رہا ہو کسی طرح، اور پھر جب 4 5 دن گزر جاتے ہیں تب انسان کہتا ہے کہ کیسی طبیعت ہے؟ ہاں صبر آ گیا ہے۔ وہ صبر نہیں ہوتا ہے، صبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بتایا تھا؟ کہ صدمہ ملتے ہی جو پہلا آپ کا پارٹ ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں صبر۔ وہ تو آپ کا صبر نہیں ہے، وہ آپ کے جو ہے وہ استطاعت سے باہر ہو گیا اب، کہ بھائی اس سے زیادہ آپ کچھ کر نہیں پا رہی ہیں، کہ کچھ اور کر سکتے، تو جو کرنا تھا اس وقت کر لیا، اب بعد میں ہم صحیح ہو گیا، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ہم صبر کر رہے ہیں، نہیں۔ اللہ ہم سب کو دے کہ اچھا، یہ بھی اب بڑی مشکل ہے کہ لوگوں کو ایسا کرتے بھی دیکھا ہے کہ ارے ان کی پوری اولاد جو ہے وہ چلی گئی، اور وہ تو بڑے سکون میں بیٹھی تھی، ایسا لگ ہی نہیں رہا ان کو کہ غم، کیا کرے بتائیے؟ سامنے والا جب تک رونا پیٹنا اور بے ہوش ہو کے نہ پڑا ہو، تو دوسرا اپنے آپ ہی زبانوں سے کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو بیچارے پہلے والے کو بھی معلوم ہے کہ ارے وہ آئی ہیں، تو اب ہمیں خاص کر ناٹک، چاہے اس کا ہو بھی نہ رہا اتنا، پھر بھی اسے کر کر کے دکھانا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ، ورنہ لوگ جو ہے باتیں بنائیں گے، نعوذ باللہ۔ ہم بہت پیار کرتے تھے اپنی ماں سے، ایسا دکھانے کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ، ارے میری ماں چلی گئی، نہیں، جتنا آپ دیکھیں صبر کریں گے، لوگ تو اچھے بھی کہتے ہیں، برے پہ بھی کہتے ہیں، ہم ان لوگوں کو خوش ہی نہیں کر سکتے، جسے خوش کرنا ہے وہ ہمارا اللہ ہے، اور وہ تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں الحمدللہ، تو ان کا حکم ہے کہ صبر کرنا ہے۔ تو لکھیں عمل کی بات، کہ مصیبت پریشانی آتے ہی ہمیں سب سے پہلے صبر کرنا ہے، اور پھر جب پریشانی گھبراہٹ ہو تو پھر ہمیں یہ کرنا ہے کہ نماز میں چلے جائیں۔
قرآن پڑھنے سے بھی جو ہے وہ ہمارے لیے صبر نازل ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں، لوگوں نے تکلیف کے وقت قرآن پڑھنے کے بجائے قرآن خوانیاں شروع کر دیں کہ بھئی کوئی مرا ہے، وہ جس کو جو مرا ہے وہ تو خود پڑھ نہیں رہا، وہ بے ہوش پڑا ادھر ادھر کہیں پانی مانگ رہا ہے اور کچھ یہ، اور دوسرے آ کے پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ صبر آئے نہیں، وہ تو کہتے ہیں وہ بخشنے کچھ بھی بناتے بناتے لوگوں نے کچھ بھی بنا لیا، تو اللہ ہم سب کو ہر بدعت سے محفوظ رکھے، سمجھنے والا دیکھیں، آپ علم حاصل کریں گے تو بہترین علم والے پھر ہم ہو جائیں گے، اور یہ چیزیں ہمیں کلیئر سمجھ میں آئیں گی۔ ایسے کوئی آپ سے کہیے بھی جاتا کیوں بھائی اس میں تو ہم قرآن ہی پڑھ رہے ہیں یہ وہ، جب دھیرے دھیرے بات آپ کو ڈیپلی سمجھ میں آئے گی، پڑھنے والی ہو جائیں گی، تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ بھائی کیا تھا اور لوگوں نے کیا کر لیا، صحیح؟ اوکے، تو ہم لوگوں نے یہاں تک دیکھ لیا صبر کی 3 اقسام پھر یہاں پہ بتائے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ جو ہے وہ ان کے پاس تنگی تھی، اور بہت زیادہ مشکل وقت بھی ان کے ساتھ گزرے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز پر صبر کیا۔ صبر ایک بہت وسیع نعمت ہے، اوکے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر صبر انسان کے اندر آ جائے تو وہ بہت سی خرابیوں سے بچ جائے۔ جتنے بھی اطاعت کے کام ہیں نا، نیکی کے، وہ صرف صبر سے ہی ہو سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو آپ 5 بار نماز کے لیے اٹھ ہی نہیں سکتی، تو یہ ہمارے اندر صبر سے ہی آتا ہے کہ ہم صبر کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہمیں نیکی کرنا ہے، چلو اٹھنا ہے، ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہم صبر کرتے ہیں کہ نہیں اس وقت ہمیں لیٹنا تھا، ہمیں یہ کرنا تھا، ان چیزوں کو چھوڑنے پر ہم نے صبر کیا اور ہم اٹھے، وضو بنایا اور پھر نماز پڑھی۔ تو یہ نیکی کے بھی جتنے کام ہیں نا وہ ہمیں صبر سے ہی آتے ہیں، اور جتنی برائیاں بھی ہیں وہ صبر سے ہی چھوڑی جا سکتی ہیں۔ اگر آ، جتنی بھی انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں ان پر بھی جو آپ راضی ہوں وہ صرف اور صرف صبر سے ہی آ سکتا ہے۔ تو صبر کرنے سے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ ہم بڑے بے صبر ہیں، آپ جب صبر کریں گی تو آپ کو صبر آئے گا، ٹھیک؟ تو یہ کرنے والی چیز ہے، نیچرلی آپ کی بڑی وہ صبر والی ہیں، ان سے صبر ہم سے نہیں ہوتا، آپ کریں تب ہوگا یہ، ہمیں جیسے ہم کہتے ہیں نا زبردستی پکڑ کے کرنے والی چیز ہے، وہ آپ کو صبر کرنے سے ہی ملے گا۔ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بہترین قرآن کی آیت ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، اس کو ریپیٹ کیا کریں، کوئی پریشانی آئے صبر کریں اور کہیں کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اللہ کی محبت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ آپ کو اس سے ام، حدیثوں سے ثابت ہے۔ صبر کی 3 اقسام ہیں جو آپ کے سامنے، اللہ کی اطاعت پر صبر، اور اللہ کی نافرمانی پر صبر، جیسا کہ بھی بات ہوئی نا کہ جب آپ کو نیکی کے کوئی کام کرنے ہو تو بھی آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ افضل کی نیکی کے کاموں پہ صبر، کس چیز پر عمل کرنا، کسی چیز پر عمل کرنا، تو جب آپ اٹھیں گی آپ کہیں کہ آج سے مجھے تہجد پڑھنا ہے، میں نے دیکھ لیا کہ اللہ کو نماز اتنی محبوب ہے اور یہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے، مجھے سب علم ہو گیا، اور میں بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری میں بھی ایسی مبتلا نہیں ہوں کہ میں اٹھتی ہوں تو پھر اللہ نہ کرے بی پی آئی، یہ وہ کچھ بھی ہو، آپ بی پی آئی نہیں ہوگا اگر آپ پہلے حساب سے عشاء پڑھ کے سونے کا حساب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب، یعنی کہ ان کو یہ کوئی کام نہ ہو تو وہ سونا پسند کرتے تھے، اگر ہم ویسے ہی کر لیں نا ڈاکٹری لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی بہتر آ جائے گا کہ پھر بھی کوئی ایسی پریشانی ہے، ابھی آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسی پریشانی نہیں، میں ابھی اٹھ سکتی ہوں، میں نے کرنے والی، تو آپ کو بہت بڑا صبر چاہیے ہوگا، جلدی سونے کے لیے بھی، جلدی اٹھنے کے لیے بھی، اور اس وقت دل چارہ سو جائیں، ابھی تھوڑا سا اکتاہٹ بھی آ رہی ہے کہ ابھی تو اتنا اذکار باقی ہے، ابھی نماز ان سب چیزوں پر، اور یہ سب سے افضل صبر ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت پر صبر کریں، ٹھیک ہے؟ اسے لکھیے اپنے پاس، ویسے لکھا ہوا ہے پی ڈی ایف میں، اور اس کو آپ اپنے پوائنٹ جو ہے کرنے کے، وہ اختیاری طور پر کسی چیز سے رک جانا، کہ آپ نے خود اختیار کیا ہے کہ میں یہ چیز جو ہے وہ میں رک گئی ہوں، یہ پارٹ اس میں بھی آئے گا کہ اللہ کی نافرمانی میں صبر کرنا، نافرمانی و گناہ پر صبر کرنے میں صرف خود کو روک لینا ہی ہوتا ہے،
اس میں پھر آپ کو اس میں اطاعت میں کیا ہوگا کہ آپ کو وہ چیز اللہ کی فرما برداری کرنی پڑے گی، اس میں آپ کو صبر کے ساتھ آپ اٹھیں، دوسرے لوگ کہیں اور جا رہے ہیں، نہیں آپ وہاں نہیں جائیں، آپ نے صبر کیا کہ میرا تو ابھی نماز کا ٹائم ہے، میرا تو ابھی کلاس کا ٹائم ہے، آپ نے وہ کام کیا۔ پھر اسی طرح نافرمانی کے کاموں پر بھی صبر، کہ کوئی کبھی یہ نفس پر اطاعت سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، صحیح بات ہے نا، کہ کبھی کبھی جب آپ اطاعت کریں یعنی اللہ کے احکاموں کو کر رہی ہوں، وہ آپ کو آسان لگ رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی کوئی چیز کہیں کہ یہ چھوڑ دو، یہ بڑی مشکل پڑ رہی ہوتی ہے، خاص کر آپ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کسی آدمی کو، کسی کو ایسا سگریٹ کی اور کسی کو تمباکو وغیرہ، یہ سب چیزیں ہم کو معلوم ہے کہ حرام لیول پر ہیں، لیکن آ، وہ اسے چھوڑنے میں بہت بھاری گزر رہا ہے کہ کیسے چھوڑیں۔ تو ہاں پتہ چل رہا ہے کہ صبر کے بعد پھر ہمیں نماز کی بھی جو ہے وہ ضرورت پڑنے والی ہے، تو کوئی کسی کو بہت طلب لگے تو وہ نماز میں کھڑا ہو جائے، اللہ سے مدد مانگنا شروع کرے، دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر یہ چیزیں بھی انشاءاللہ چھٹنا شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر تیسرا کیا ہے، تیسری اقسام کیا ہے صبر کی؟ پہلی تو آپ کو اطاعت پر صبر، نافرمانی پر صبر، تیسرا کیا ہے؟ قضاء اور قدر پر صبر، کہ اللہ نے جو تقدیر لکھ دی ہے اس کے اوپر صبر، اللہ کی تقدیروں پر صبر کرنا، موافق ناموافق، یعنی صبر کی ضرورت جب کوئی مصیبت نازل ہو تو اپنے نفس کو قلبی، قولی یا فعلی ناراضگی سے روکیں۔ موافق، ناموافق میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ جو اسی کے اندر آئے گا کہ جو آپ کے تقدیر ایسی ہے جو آپ کے لیے ہو، یعنی کہ آپ کے موافق ہو، اس کے اوپر بھی بہت سارے، کسی کے پاس پیسے ہیں، اب اس کے اوپر آپ بتائیے صبر کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے، کیونکہ اب ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ برا کام ہے، یہ اسراف ہے، یہ لیکن ہمارے اس میں ہے لیول پہ ہم کر سکتے ہیں، ہم ہو سکتا ہے کہ وہاں ہم جانا شروع ہو جائیں، ہم اس چیز کو، ہمارے پاس اتنی صحت ہے کہ ہم ابھی سفر کر کے وہاں پہنچ سکتے ہیں، وہاں یہ گناہ کے کام ہو رہے ہیں، ہم یہاں بھی پیدل جا سکتے ہیں، وہ تو کبھی اس کے اوپر بھی پھر ہمیں صبر ہوتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں کہ لیول پر ہیں لیکن نہ کریں، صحیح۔ اور ناموافق چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، تقدیر میں ہمارے یہ نہیں لکھا ہے، تقدیر میں یہ مشکلات لکھی، اس کے اوپر بھی صبر، ٹھیک۔ نیکی پر صبر کرنا نافرمانی پر صبر کرنے سے زیادہ افضل ہے، الحمدللہ، یہ بات ابھی ہم لوگوں نے دیکھ لی، صحیح۔ اور نافرمانی سے صبر کرنا اللہ کی قضا و قدر پر صبر کرنے سے زیادہ اسٹیپس ہیں، تو نافرمانی پر رکنا بھی جو آپ کی تقدیر ہے اس کے اوپر صبر کرنے سے بہتر والا صبر ہے۔ تو جو ہمیں یہاں دیکھیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ وہی افضل ہے، صحیح، کیونکہ جو تقدیر میں ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے اور اس کے اوپر بس صبر ہونا ہے، اور لیکن آپ کو کرنا کیا ہے کہ نیکی کے کام کرنے کے لیے صبر کرنا ہے کہ نہیں، اب آپ کو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو وہ اٹھنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، پھر آپ کو رکنا ہی رکنا ہے، وہ رکنے کے لیے بھی آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ صبر کی تمام اقسام پر صبر، اوکے۔ صبر کی اہمیت کرنا، تھوڑی سی یہاں پہ کچھ مسٹیکس دکھ رہی ہیں، اوکے۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرو، اگرچہ تم اس طرح ہو جیسے کہ تم نے آگ کا انگارہ تھاما ہو۔ یہ حدیث بھی ہم سبھی کو معلوم ہے نا کہ اس طرح سے آخر وقت ایسا آ جائے گا کہ دین کے اوپر جو بھی کام کر رہا ہوگا، یہ آخری وقت کبھی بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ جب ہم شریعت پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسی مشکلیں آ رہی ہوتی ہیں کہ جیسے ہم نے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لیا ہوا ہو اور پھر ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ دین کے اوپر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑے ہو اور پھر وہ صبر کر رہا ہو تو کتنا بڑا والا صبر چاہیے ہوگا، تو بہت صبر کی ضرورت ہے شریعت پر عمل کرنے کی۔ اللہ کی نافرمانی سے صبر کرو، اگرچہ تمہاری شہوات کی آگ بھڑک اٹھے،
کبھی ایسا ہوتا ہے زیادہ تر جوانی میں آپ دیکھیں یہ بھی اچھا لگ رہا ہے وہ بھی اچھا لگ رہا ہے، لوگ کو دیکھ رہے ہیں، ہم گانے اچھے ہیں اور یہ اچھا ہے، لڑکی لڑکا کچھ بھی بہت زیادہ اٹریکشن، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ شہوات ہماری خواہشات یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس کے اوپر بھی اللہ کی نافرمانی میں پھر صبر کرنے کا یہاں پہ حکم مل رہا ہے۔ اللہ کی تکلیفوں پر صبر کرو اگرچہ تمہاری شہوات کی آگ بھڑک اٹھے۔ اوکے، تو یہاں پر اللہ کی نافرمانی میں بھی صبر کرنے کہا گیا ہے، پھر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی ایسی آئی ہوئی ہے اس کے اوپر صبر کرنے کہا گیا ہوا ہے، اللہ کی تقدیروں پر صبر کرو اگرچہ وہ تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ صبر وہی کرتا ہے جس کو اللہ توفیق عطا فرما دے۔ وما یولا، اوکے یہ آیت ہے آپ کی فصلت کی، وما یلقاها الا الذين صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم کی، اور یہ سعادت صرف ان کو دی جاتی ہے جنہوں نے صبر کیا، اور یہ مرتبہ صرف بڑے نصیب والوں کو ہی دیا جاتا ہے، ذو حظ العظیم، بڑے مرتبے والوں کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو آپ کہیں کہ میرے اندر اللہ نے صبر نہیں دیا ہوا، صبر کرنے کی چیز ہے، ہمیں خود سے کرنی ہے۔ اوکے، صبر کرنے کی اہمیت یہ ہونا چاہیے۔ صبر سب سے وسیع اور بہترین نعمت ہے، صبر کرنے سے صبر ملتا ہے، یہ بات جو انہوں نے کہی تھی کہ سب سے بڑی نعمت ہے اور صبر کرنے سے صبر ملتا ہے۔ صبر کرنے سے اللہ کی مدد ملتی ہے، عزت ملنا صبر کا بدلہ، عزت ملتی ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تھوڑا سینٹینس صحیح کر لیے، صبر کرنے سے اللہ کی مدد ملتی ہے، عزت ملتی ہے، یہ اوپر ہی ڈال لیجئے یا الگ کر لیجئے، عزت بھی میم ملتی ہے ویسے جی۔ میم آپ نے کہا صبر انہی کو ملتا ہے جنہیں اللہ دیتا ہے۔ ہر چیز آپ کو اللہ سے ہی مانگنی ہے اور اللہ ہی ہر چیز دیتے ہیں، کیا کوئی چیز ایسی ہے کہ آپ خود کر سکتی ہیں اللہ روکے اور آپ خود کر لیں؟ کوئی چیز ایسی نہیں نہیں، نہیں تو اسی پارٹ کے اندر آئے گی۔ پھر دوسرا پارٹ آپ کو یہ دو الگ الگ لگ رہے ہیں نا، کہ ہم نے کہا کہ اللہ صبر دیتے ہیں اور پھر یہ کہ آپ جی کو صبر خود کرنا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے لیکن ہدایت کا راستہ آپ کو خود سے اٹھ کے آگے انہی کو ملتا ہے جو کرنا چاہ رہا ہو، کیونکہ ہم لوگ ایگزام میں ہے صحیح، تو جو بچہ پڑھنا نہیں چاہ رہا ہو ٹیچر اسے پڑھا دے، وہ والا پارٹ پھر کیسے ہو سکتا ہے نا، انہی کے ساتھ ٹیچر لگی ہوتی ہے، انہی کو پڑھا رہی ہوتی ہے جو پڑھنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو یہ ایگزام کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ آپ نہ چاہیں اور اللہ آپ سے کروا لے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کا لیول وہ قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ ایگزام کے فیلڈ میں ہیں، اللہ نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے، اور پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود چوز کرنا ہے، اوکے، تو اس کو جی اس میم کسی بھی جزاک فیلڈ میں اللہ۔ اسی لیول پہ رکھیں کہ آپ کو چوز کرنا پڑے گا، آپ کو خود سے صبر والی بننا پڑے گا، پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی کہ اللہ آپ کو وہ چیز عطا کریں گے کہ آپ صابر بنیں گی، تو اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ کیا آیت تھی ہم لوگوں نے جو پڑھی کہ آ، اور یہ سعادت صرف ان کو دی جاتی ہے جنہوں نے صبر کیا، تو یہاں پر بھی یہ لکھا ہے کہ جنہوں نے صبر کیا نا اللہ پھر ان کو صبر عطا کرتا ہے، یہ ہے، الحمدللہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ کس لیول پر آتا ہے۔ پھر کچھ پارٹ جو حدیثوں سے ثابت ہیں کہ عزت ملتی ہے صبر کرنے والوں کو، اللہ کی مدد آتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ مدد صبر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، جو صبر کرے گا تو صبر دیکھیں آپ کس پہ کرنا ہے، اطاعت پہ کرنا ہے، نافرمانی پہ کرنا ہے، تو ان چیزوں پہ اگر ہم صبر کریں گے تو بے شک اللہ راضی ہوں گے، جنت ہوگی۔ پھر اطاعت کے سب کام صبر کرنے سے ہی ہوتے ہیں، اور بھی برائیاں بھی صبر کرنے سے ہی رکتی ہیں۔ آپ کہیں ہم سے ہو نہیں رہا تو اس کا مطلب ہم بے صبرے تھے، ہم نے جلدی جلدی جو ہے وہ صبر کرنا نہیں سیکھا کہ مجھے بس کرنا ہی ہے، چلو دیکھ لیتے ہیں، تو کیا دل چاہ رہا پھر سے آپ نے اپنا وہی ڈرامہ ناٹک لگا لیا، کچھ بھی جو ہم دیکھا کرتے ہیں وہ کھول لیا، گانے سن رہے ہیں، تو صبر نہیں کر رہے ہیں، صحیح، تو اس سے رکنا ہے، اس پر صبر نہیں کر رہے ہیں، تو صبر والے اللہ سے خوب مانگے صبر، کہ آپ دیکھیں کہ اب سبھی چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ ہم بے صبرے بن رہے ہوتے ہیں، اور ابھی میرا دل چاہ رہا ہے تو ہم کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ صابرین کو اللہ کا ساتھ ملتا ہے، وس ان اللہ مع الصابرین، وصبرو، صبر کرو، حکم یہاں پہ کیا ہے؟ انفال کی آیت دیکھیں، پہلے کیا ہے؟ وصبرو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کی مدد بھی ملتی ہے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں صبر کرنے والوں سے، اللہ یحب، حب مانے محبت ہوتا ہے نا، پسند کرنا۔ الحمدللہ بعد نماز جو ہے
یہ بھی ہمارے لیے مددگار ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھنے لگتے تھے۔ صحابہ کرام بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سفر پہ جا رہے تھے تو ان کو اپنے بھائی قسم ان کا نام تھا، ان کی وفات کی خبر ملی۔ تو نبی صلی اللہ جو کہ وہ کافی جو ہے ملتے جلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے بھائی تھے جو کہ کافی ملتے جلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب ان کی وفات کی خبر ملی، کسی سفر میں جاتے تو جب انسان کا احسان ہے وہ ہوتا ہے نا کہ کبھی روتا ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور کبھی حال سے بے حال ہو رہا ہوتا ہے، ایسی یہ عام سی کیفیت ہے جب کسی عزیز کی آپ کو ایسی خبر ملے، صحیح، کبھی چیخنے لگتا ہے، کبھی اور کچھ، تو یہ ایسی چیزیں جو ہے وہ جس کو ہمیں اوائڈ کرنا ہے۔ اور یہ چیز نہیں کہ اب آنکھ سے آنسو ہی نہ آئے گی، نیچرل ہے، آنکھ سے تو آنسو آئیں گے ہی، اور یہ چیزیں پھر چیخنا چلانا اور الٹے سیدھے کام کر یہ نہیں کرنا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے کے ساتھ جا رہے تھے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ذرا سا وہاں سے ہٹ گئے اور ایک طرف ہو کے نماز پڑھنے شروع کر دی انہوں نے۔ تو انہوں نے دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ اس خبر کے آنے پر وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے حکم دیا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ سبحان اللہ، دیکھیں ان کی اب ہماری بھی آیت پڑھی ہوئی ہو گئی الحمدللہ۔ کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئے گی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے صبر کرنا ہوگا۔ آنکھ میں آنسو آئیں، یہ نیچرل، پھر آپ فوراً جو ہے وہ کوئی بچے کی بری چیز دیکھ لیں، کوئی آپ ایسا کہ ارے میں نے اتنا کہا تھا یہ نہیں، تو آپ نمازیں پڑھیں انشاءاللہ، ٹھیک؟ تو پھر ہم لوگ انشاءاللہ فٹ سے نماز پڑھیں گے، اور یہ آیت بار بار اپنے دماغ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یا رب میں آپ سے مدد مانگ رہی ہوں صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ تو سبحان اللہ، یہ ان کا ان کا قصہ تھا۔ پھر جو صحابہ کا تھا، یہ پھر آپ دیکھیں کہ سلف صالحین یعنی جو نیک لوگ گزرے ہیں، ان میں سے بھی جو یہاں پہ ابن تیمیہ کے بارے میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بات ان کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ کسی ویران مسجد میں چلے جاتے، یعنی کہ بہت لوگوں کے بیچ میں جا کے ایسا کام نہیں کرتے تھے، ایسی مسجد میں جاتے تھے کہ جہاں کم لوگ ہوں یا دکھاوا نہ ہو، اس سے بچنے کے لحاظ سے وہ کیا کرتے تھے، کہیں ویران مسجد میں چلے جاتے تھے، نماز پڑھتے اور سجدے میں سر رکھ کے کہتے یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہم سبھی کو معلوم ہے نا کہ ان کو وہ الہ کی تلاش میں تھے، اور وہ کبھی کہتے تھے کہ یہ ہے وہ سورج کو دیکھ کے کہتے کہ ہاں یہ ہوگا الہ، پھر وہ چلا گیا رات میں، تو کافی تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سکھایا، تو وہ ان کو پوائنٹ کر کے یعنی یہ دعا مانگتے ہیں، یا معلم ابراہیم علمنی، اے وہ اللہ، یا اے وہ سکھانے والے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا، مجھے بھی سکھا دے۔ وَيَا مُفَحِّمُ سُلَيْمان فَحِّمْنِي، سلمان یہ بادشاہ ان کے بارے میں بھی جو تھے علیہ السلام، نہیں ہاں علیہ السلام کہیں گے، تو ان کے بارے میں بھی دیکھیں کتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو چیزیں جو ہیں وہ فہم مانے ہوتا ہے سمجھنا، کتنی چیزیں ان کو سمجھ آتی تھی، تو یہ پھر یہاں پر دعا تھی کہ ان کو سلیمان کو فہم دینے والے مجھے بھی فہم عطا فرما۔ جب کوئی آپ کہیں مجھے یاد نہیں ہو رہا مجھے، اور ہم آرام سے بس 2 بار پڑھیں اور بیٹھ جائیں، اب دیکھیں ہمیں ملا ایک طریقہ کہ ہم یہ دعائیں، یہ دعا آپ بھی مانگیں کہ یہ چیزیں جو ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ دوسروں کو سکھایا، آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ یہاں پہ تو نام خاص کر دے کر کے بھی آپ یہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں، تو سبحان اللہ ان کا طریقہ تھا۔ تو نماز پڑھنے سے مشکلات دور ہوتی ہیں، جیسے حضرت سارہ نے نماز پڑھی تھی جب وہ بادشاہ ان پر اٹیک کر رہا تھا، اور مشکلات جو ہے دور ہوتی ہیں، تو وہ
الگ الگ لوگوں سے ثابت ہے کہ انہوں نے تکلیف و پریشانی کے وقت نماز پڑھی، اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ کی فضل ملتی ہے۔ آپ یہاں پہ یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر زبر زیل ڈال لیں، یا معلم ابراہیم علمنی، ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ لکھ پائے؟ یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی، یہ لکھی ہوئی ہے، آپ کے اسکرین پر ہے، سب یہ دیکھیں استاذہ لکھی ہوئی ہے۔ عین پہ تو کسرہ ہے یہاں پہ، علمنی ہاں یہ علمنی ہوگا، علمنی کر لیں۔ لکھیں یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان۔ ابراہیم اور سلیمان تو آپ پڑھ لیں گے، یا بھی آپ کو پڑھنا، معلم کیجئے اور مفہم کیجئے، سیم سیم آئے گا کہ معلم لام پہ شدہ، مفہم سیم سیم روٹ پر بنا ہوا ہے، فہمنی علمنی بھی سیم سیم پہ بنا ہوا ہے، صحیح؟ اوکے، اذان ہو رہی ہے، آپ تو نماز پڑھ کے آئیں اور بریک لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہمارے پاس اسکرین پہ ہے، اللہ کی حفاظت ملنا نماز خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے، نماز سے فقر دور ہوتا ہے، مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ ابو نعیم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا جب تک تم نماز میں ہو تم بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو، اور جو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹائے اس کے لیے وہ کھول دیا جاتا ہے۔ اوکے، ہم لوگ یہاں پر بھی تھے کہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت سارہ نے جب ان کے اوپر بادشاہ اٹیک کر رہا تھا تب انہیں وہ نماز پڑھنے لگی تھی، اللہ کی رحمت ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی حفاظت ملتی ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے شام تک اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، اور نماز سے خوف اور غم دور ہوتا ہے، فقر جو غریبی وہ دور ہوتی ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، کیونکہ انسان سب سے بڑے بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ٹھیک؟ پھر ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں۔ خشوع یہ کس کی طرف پھر یہاں پہ اشارہ ہے؟ ہاں جو ہے وہ پہلے تو انہا جو ہے انہا وہ پہلے نماز کی طرف اشارہ ہے، اور آ، بھاری چیز ہے، مشکل چیز ہے اور مشقت والی چیز ہے، لیکن جو اللہ کی طرح کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ انہا جو ہے وہ نماز کی طرف اشارہ ہے، اور جو اللہ کے آگے جھک جائے اس کے لیے پھر مشکل نہیں ہوتا ہے، پہلا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ استعانت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مدد حاصل کرنا بھاری کام ہے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ بھاری کام ہے، مگر جو خاشعین لوگ ہیں، اللہ کے سے خشوع رکھنے والے ہیں، ان کے لیے آسان ہے۔ ابھی خاشعین کون ہوتے ہیں؟ خشوع کا ایک مطلب ہوتا ہے سکوت، جو آپ کے سامنے دیا ہوا ہے سکوت، تو سکوت کیا ہوتا ہے؟ خاموشی، یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ بولنا، چیخنا، رونا یہ سب نہیں شروع کرتے، چپ ہو جاتے ہیں، کوئی غصہ دلائے ان کو تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ
خشوع کا ایک مطلب کیا ہے؟ سکوت، خشوع کی ایک علامت ہے یہ سکوت۔ سکوت کے لیے کے ساتھ میننگ لکھیں، خاموشی، یعنی کہ پھر رونا چیخنا نہیں ہوتا ہے، خاموشی اختیار کر۔ اوکے، تو زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتا، نہ کوئی ایسا کام کرتا ہے، تو اپنی نماز میں بھی خشوع لانا ہے۔ پھر یہ بھی ہمارے لیے آتا ہے کہ اپنی نماز میں بھی خشوع لانا ہے، اور اپنی گفتگو میں بھی، کہ الٹی سیدھی اور تیز آوازیں اور یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غفلت کا شکار رہتے ہیں، اور ان کے دلوں میں خشوع نہیں ہوتا، نماز میں بھی خشوع نہیں ہوتا، اور زندگی میں بھی ان کے خشوع نہیں ہوتا۔ جب آپ دیکھیں گے، جب کسی مجلس میں جائیں تو اتنی زور زور سے، یعنی کہ کہیں پارٹی وغیرہ کچھ ایسا ہوتا ہے، اتنی زور زور سے آوازیں کرتے ہیں لوگ، اور ایک دوسرے سے زیادہ چیخ پکار کرنے لگتے ہیں کہ انہوں نے یہ بولا تو میں یہ بولوں، پھر اس کے بعد میں، یا پھر آپ دیکھیں کہ ہنسنے کا بھی طریقہ اتنا زیادہ اونچا اونچا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی بھی لگا کے نہیں ہنسے۔ یعنی کہ قہقہا لگانا کیا ہوتا ہے؟ کہ تیز آواز کے ساتھ ہنسنا۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کبھی بھی گیدرنگ ہوتی ہے تو کون سی ایسی مجلسیں ہیں کہ جس میں اتنا زیادہ چیخ پکار کر کے، کبھی بھی آپ دیکھیں دوست مل جائیں، بہنیں مل جائیں، یا کوئی بھی اس طرح کے جن سے آپ فری، تو یہ چیزیں عام ہو گئی۔ تو دل میں خشوع ہو تو انسان ایسی حرکتیں پھر نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلبی لا یخشا، کہ جس میں کوئی خشوع نہ ہو، ایسے دل سے کہ کوئی ڈر نہ ہو، لا یخشا، ایسے دل سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو ہمیں ہر وقت جو ہے وہ سکوت، یعنی کہ تو پھر وہی مومن والی صفات آ گئی نا، کہ مومن جو ہے وہ صبر والا، اور آپ کہہ لیں کہ کیا ورڈ یوز کریں گے، یہ بردبار اور سیریس ہوتا ہے، سیریس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، صحیح۔ تو ویسا بھی نہیں کہ ہنستا نہیں ہو یا ایسا، لمٹ ایک ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو چیزیں بڑے جو پہلے کہا کرتے تھے یہ بدتمیزی ہے، یہ بدتمیزی ہے، یہ بدتمیزی، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ابھی الحمدللہ آپ دیکھیں کہ شریعت کے اندر آ رہی ہے، کہ ہاں اب وہ چیزیں عام ہو گئی ہیں کہ ماں باپ کو بھی دوست بنا کے رکھو، ان سے بھی یہ بات کر لو، بڑوں کو بھی ایسے کر لو، اب کوئی بڑے بیٹھے ہیں تب بھی آپ ان کے سامنے خوب ہنسیں چیخیں۔ ہم لوگوں کو بہت اس سے سمجھایا جاتا تھا نا، کہ یا ایک دفعہ بتا دیا جاتا تھا تو خود لمٹ معلوم تھا کہ ہاں مہمان آئے ہیں تو ایسا ہونا ہے ویسا ہونا ہے۔ عام طور پر بھی دیکھیں آپ، تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ یہ چیزیں جو ہے بردباری اپنے اندر لانا، جیسے سیریس پن کہتے ہیں نا، وہ چیز سیریسنیس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دل سے پناہ مانگا کرتے تھے جس کے اندر خشوع نہ ہو۔ تو نماز کس پہ بھاری ہے؟ منافقین پہ بھاری ہے، فاسق و فاجر پہ بھی بھاری ہے، انسانی شیطانوں پر بھی بھاری ہے، جبکہ مومن کو نماز جو ہے وہ، اوکے کہاں پر تھے ہم لوگ؟ مومن کے لیے جو ہے وہ نماز بھاری نہیں ہوتی، سکون ملتا ہے اسے نماز میں۔ اور منافق نماز میں دیری بھی کرتا ہے، یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے۔ تو اس آیت سے صبر اور نماز کی فضیلت پتہ چلتی ہے، اور آسان یہ دونوں کام اس پر ہیں جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی کہ ان کی طرف لوٹنا ہے، ان کی طرف رخ کرنا ہے، اور پھر اسی کے لیے آسان اللہ تعالیٰ اسے کریں گے۔ نماز اور زبان میں خشوع لانا، یہ دو پارٹ ہم لوگوں کو ملے نا، تو یہی ابھی جو ہم نے پڑھا یہ اسی کے اندر آئے گا۔ پڑھ لیتے ہیں۔ کم لوگ ہیں جو خشوع کی اس صفات سے متصف ہیں، یعنی کہ ان کے اندر یہ صفات ہو۔ کم ہی لوگ ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اور کم لوگ ہیں جو اپنے کلام میں خشوع اور سکوت اختیار کرنے والے ہیں۔ تو بات چیت میں بھی ہر جگہ بس بول دینا اور اونچی آوازیں بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ اس بارے میں لوگوں میں بہت
غفلت پائیں گے کہ ان کی آواز بہت اونچی ہے اور ان کے اندر سکون نہیں ہے. وہ صبح و شام اونچی آواز سے بات کرتے ہیں اور قہقہے لگاتے ہیں اور سکون اختیار نہیں کرتے. ایسا لگتا ہے کہ وہ رب العالمین کی کتاب سے بھی غافل ہیں اور اپنے مقصد سے بھی غافل ہیں. اوکے. اب دیکھیں کوئی اگر تیز آواز سے پڑھنے والا ہو تو کہاں سے کہاں تیز آواز سے بات چیت اور اس طرح کا کرنے والا ہو تو یہ کس چیز کی علامت، اور آج تک اس کو ہم لوگ ایزی لیا کرتے تھے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ثَقِيلَةٌ، لَكَبِيرَةٌ ثقیلہ، کبیر یعنی بھاری ہے. منافقین پر، یہ بھی ہم لوگوں نے پڑھا، منافقین پر بھاری ہے، یا فاجر کافر بھی لکھے ہیں، یا کافر نہیں، فاسق و فاجر تھا یہاں پہ، فاسق میں سے فاسق و فاجر پر بھی بھاری ہے، یا انسانی شیطانوں پر بھی بھاری ہے. اور منافقوں پر سب سے بھاری نماز فجر کی اور عشاء ہے. یہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ بھاری پڑتی ہے جن کو یہ نفاق کی نشانی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اسے سکون سے اور محبت سے پڑھا کریں. منافق نماز لیٹ، یعنی جب لیٹ ہو جاتی ہے نماز کا وقت تب ادا کرتے ہیں. لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، وہ سو کر کے پڑھنے والا لیٹ نہیں ہے، یہ انگلش والا لیٹ ہے. اسے لیٹ کر دیتے ہیں پھر پڑھتے ہیں. اور یہ کس پر بھاری نہیں ہے؟ خاشعین اور مومنین کو نماز سے راحت و سکون ملتا ہے. اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، الذین یظنون. جی آپ لوگ ہیں کلاس میں؟ بتائیں ٹرانسلیشن کہاں تک لکھا ہوا ہے؟ کسی کی بھی آواز. ٹرانسلیشن لکھا جی ہوا ہے اس کا، میم آپ نے بھیجا تھا واٹس ایپ پہ، لکھا ہوا ہے. واٹس ایپ پہ بھیجا ہوا نہیں، ہم اس کو پھر وہ ایکسپلین کرتے ہیں نا. کیا ہم ایکسپلین کر چکے ہیں؟ نہیں ابھی ایکسپلین نہیں کیا. اوکے لکھیں پھر. الذین، وہ لوگ جو، اچھا ہم پہلے یہاں واٹس ایپ پہ دکھا دیں کہ کہاں پر ہے، آپ لوگ دیکھ کر کے کر رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہم لوگوں نے جب ٹرانسلیشن کیا تھا 42 آیت ہم نے یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھائی تھی. 46 چاہیے ہے جو کہ ہماری کس میں ہونی چاہیے. دیکھیں ہم نے اسے سلیکٹ کیا ہے اور وہاں پر آپ لوگ جائیں. 44 ہے اتامرون الناس، اس میں سب سے پہلے، پھر 44 کے بعد 45 ہماری شروع ہو گئی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، پھر 46. اوکے ملی آپ لوگوں کو؟ اسی والے میسج میں دیکھیں. الذین، وہ لوگ جو، یظنون، اس میں ون آیا ہوا ہے. ون اصل میں گمان کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا گمان رکھنا ہوتا ہے، لیکن ون کی میننگ جو ہے وہ یقین کے لیے بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ ون کے اصل معنی ہوتے ہیں وہ گمان رکھتے ہیں ایسا، یعنی وہ ایسا سوچتے ہیں، ایسا گمان رکھتے ہیں. گمان رکھنا کسی چیز کے بارے میں سوچ رکھنا، تو وہ سوچ یقینی ہوتی ہے ان کی. یہ پھر آپ کا ٹرانسلیشن میں چلا جائے گا. ویسے ون معنی ہوتا ہے گمان، گمان ہوتا ہے سوچ رکھنا، ازیوم کرنا. تو وہ سب گمان رکھتے ہیں. وہ کہاں سے آیا ہے؟ آگے جو یا لگا ہوا ہے تھرڈ پرسن کے لیے یا آتا ہے. سب کہاں سے آیا؟ واو نون سے آیا، آ گیا. تو وہ سب آپ کا ہو گیا، اور بیچ میں بچا وا نون نون، ون ڈبل نون شدہ لگا ہوا نا، تو وہی آپ کا ون جو ہے وہ سب گمان کرتے ہیں. انہم، انا مانے بے شک، ہم مانے وہ سب، سب ہا اور وہ سنگولر کے لیے ہوتا ہے اور ہم پلورل کے لیے. وہ سب ملاقو، لام قافیہ آپ کا اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم لوگوں نے کس سے یاد کیا تھا؟ ملاقات سے یاد رکھا تھا. صحیح. ملاقو واو الف جمع کے لیے کہ وہ سب ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں. تو جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ ملنے والے ہیں ربہم، اپنے رب سے. وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، الیہ، الی مانے طرف، ہی مانے اس کی طرف، راجعون، رجع مانے لوٹنا ہوتا ہے، اس کی طرف لوٹنے والے ہیں.
جی کیا لکھا؟ اور کہ وہ لوگ ایسا گمان رکھتے ہیں، جو لوگ ایسا گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس کا آپ کا پھر جملہ کیا بنے گا؟ اور جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے رب سے، پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ آسان ہے۔ اور جو لوگ یقین گمان رکھتے ہیں، کو آپ یہاں پہ میننگ آئے گی یقین، کیونکہ اس کی میننگ یقین کے لیے بھی آتی ہے نا۔ وہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور انہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور بے شک وہ انہی کی طرف لوٹائے جائیں گے یا انہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، کچھ بھی لکھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد کے 47 یہاں پر ہے۔ 47 کا ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن یہ لکھیے۔ یہاں سے پھر آپ کا دیکھیں الگ شروع ہوگی، یا بنی اسرائیل، دوبارہ پھر سے وہی بات شروع ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پھر سے ندا آیا ہے، اے بنی اسرائیل، بنی مانے اولاد، اسرائیل مانے اسرائیل، جو آپ کو آ رہے ہیں وہ آپ لوگ چھوڑتی جائیں تاکہ ہم لوگوں کا کام فاسٹ ہو سکے، اور جو آپ کو نیا ورڈ دکھ رہا ہے وہ آپ لکھیں اس میں، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو۔ اس میں میری کہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے نعمتی میں؟ میری کا ترجمہ کہاں سے نکلا؟ مام بعد میں جو یا آیا ہے۔ صحیح، کیونکہ جب یا کسی چیز میں لگا ہو، تو جیسے ربو کا، ربی ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، تو جو یا لگا ہوا ہے نعمتی، میری نعمت کو، اور نعمت کا روٹ لیٹر بتا دیں؟ نون عین میم۔ بارک اللہ فیک۔ نعمت انعمتا میں بھی نون ایم میم تھا، کہ جو آپ نے نعمتیں عطا کی، صحیح، بلیسنگ یا فیورز، یہ سب میننگ ہوتی ہے۔ اوکے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو، التی، وہ جو، التی کیوں آیا ہے، الذی کیوں نہیں آیا بتائیں؟ جبکہ دونوں کی میننگ سیم ہے، الذی مانے وہ جو، یا التی مانے بھی وہ جو۔ التی کس کے لیے آتا ہے اور الذی کس کے لیے آتا ہے؟ میم فیمیل کے لیے اللہ تھی۔ ہاں، کیونکہ نعمہ جو ہے اس میں تا مربوطہ، جو گول تا جو لگا ہوا ہے، وہ گول تا نشانی ہوتی ہے کہ یہ ورڈ فیمنائن ہے، مؤنث ہے، صحیح۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو اگزامپل بتایا تھا کہ لوگ نام رکھتے ہیں معین میل کا اور معینہ فیمیل کا، اور نعیم، نعیمہ، عریب، عریبہ، ٹھیک۔ تو آخر میں جو بہ آ رہا ہے ایکچولی وہ تا مربوطہ لگا ہوتا ہے، عریبتن نام ہوتا ہے، نعیمتن، معینتن، اس طرح سے نام ہوتا ہے۔ تو میرا نام بھی تن فیمیل کے لیے تو خالی دو پیش نہیں آتے، ایک یا سمینہ تو وہ آخر میں پھر اس کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوتا ہے نا، تو عائشہ عائشہ بولتے ہیں۔ تو جو گول تا لگا ہوتا ہے کسی بھی ورڈ کے آخر میں، وہ نشانی ہوتی ہے فیمنائن کی۔ تو نعیمہ جو تھا، یا نعمہ جو تھا، وہ آپ کا فیمیل اس میں لکھا ہوا ہے، تو اس لیے التی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد کرو میری نعمتوں کو، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، علی مانے پر، کم مانے تم سب، جو میں نے انعام کی تم سب پر۔ ابھی ہم لوگ انعمتا یاد کر رہے تھے، انعمت آ گیا، انعمتا علیہم، وہاں پہ انعمتا جو تھا، اس میں جو تا زبر تا ہوتا ہے، اس کی میننگ ہوتی ہے تو نے، آخر میں جو آیا تھا، یعنی کہ تو نے انعام کی یا آپ نے انعام کی۔ ابھی انعام تو ہے، جب پیش آتا ہے تا کے ساتھ، تو اس کی میننگ ہوتی ہے میں، پاسٹ ٹینس کے لیے آخر میں تا تھی تو آتا ہے، تی مؤنث کے لیے آتا ہے، تا آپ میل سے بات کریں تب آتا ہے، اور اگر آپ کہیں کہ میں نے لکھ لیا کتب تو، اور اگر آپ کسی اس سے پوچھیں گے کہ آدمی سے کتبتا کتبتی، تو یہ تا تھی تو جو ہے وہ، آپ دیکھیں پھر زبر زیر کی اگر ہم حرکت کریں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انعام کیا، اور ہم کہہ رہے ہیں انعام تو نے انعام کیا، تو چینج ہو جاتی ہے۔ اللہ تھی انعام تو، جو کہ میں نے انعام کی،
علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں جو ہے وہ یا کے لیے یا سے آیا، اور بے شک میں فضلتکم، یہاں پہ پھر ہو جائے گا بے شک میں نے، فضلتکم اس میں فا ضاد لام، اور تکم جو ہے تا تم کے لیے آیا، فضل نہیں، تا تم کے لیے نہیں، فضیلہ، یہاں پہ فضلہ آئے گا تو یہ تا مربوطہ کھول کے لکھا گیا ہے۔ یہ جیسے روٹ لیٹر آپ کا فا ضاد لام ہے، اور تا اس کا اپنا ہے، لیکن وہ مؤنث اور مذکر میں جیسا آپ کو معلوم ہے کہ لگتا ہے اور نہیں لگتا ہے، تو یہاں پہ لگا ہوا ہے کم مانے تم سب، فضیلت دی تم سب کو، بے شک میں نے فضیلت دی تم سب کو، علی مانے پر، عالمین سارے جہانوں پر۔ عالمین بھی آپ کو معلوم ہے، عالمین کہاں پڑھا ہم نے؟ سورۃ الفاتحہ، الحمد سورہ للہ رب فاتحہ۔ العالمین۔ عالمین سارے جہانوں کو کہتے ہیں، عالمین کے بارے میں آپ نے بھی پڑھا تھا کہ عالم ہر اس کو کہا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب عالم ہیں، تو الگ الگ جنس کے عالم ہوتے ہیں، جانوروں کے عالم، پانی میں رہنے والے جانوروں کے عالم، انسانوں کے عالم، جن کے عالم، تو یہ جہان، ان کو جہان کہا جاتا ہے، اوکے۔ اس کے علاوہ بھی لیونگ نان لیونگ، تو لیونگ کے لیے بھی عالمین آتا ہے، اور نان لیونگ جیسے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ساری یونیورس میں چیزیں بنائی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو فی الحال اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب عالم ہیں۔ تو یہاں پہ عقل والوں سے مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی، تو تفسیر میں دیکھیں گے سارے جہان مطلب دنیا میں سبھی سے افضل وہ تھے، یا پھر اس وقت کے لوگ، ایکچولی اس وقت کے لوگوں سے یہاں پہ مراد ہے کہ اس وقت کے لوگوں سے وہ لوگ افضل تھے، سب سے زیادہ افضل تھے۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میرے نعمت کو، التی انعمت علیکم، وہ جو میں نے تم پر انعام کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی سارے جہانوں پر۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے آپ کو صرف ورڈ ادھر ہی سے دیکھ کے ہی بتایا ہے، بالکل ایزی لکھا ہوا ہے، آپ عربی عربی ہی وہ دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ جو انعمت میں نے انعام کی تم سب پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے فضیلت عطا کی تم سب کو سارے جہانوں پر۔ چلے بتائیں التی انعمت علیکم کی میننگ۔ میں نے التی، انعام بھی وہ جسے التی، میں نے انعام کیا تم سب ہاں، پر۔ التی میں نے وہ جو بھی آئے گا نا، وہ جو میں نے انعام کیا تم سب پر۔ کوئی بتائے اذکروا نعمتی، سب یاد کرو میری نعمت یاد کرو کو۔ میری نعمت، سب یاد صحیح، اذکروا تم سب یاد کرو، اگر آپ سب کہیں تب بھی اچھی بات ہے، نہ بھی کہیں تو بھی ایکسیپٹ کر لے رہے ہیں، لیکن اگر آپ سے آتی ہے اور آپ لکھیں کہ جملہ لکھنا ہے، تو آپ اس وقت ایگزام یا ٹیسٹ میں بھی آپ لوگ ضرور لکھیے گا کہ یاد کرو۔ اچھا، یہاں سے اب یہ دوبارہ یا بنی شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے 46 آیت تک کا ٹیسٹ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ پریپیئر کریں، تو جو ٹیسٹ کی بھی بات ہو رہی تھی، اس کو پھر دیکھیں گے، ورنہ جتنا بڑھ جائے گا آپ لوگوں کو یاد کرنا مشکل ہوگا، تو بتائیں گے کیسے ہونا ہے، تھوڑا ریویژن بھی رکھیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اوکے، تو یہ آپ لوگوں نے لکھ لیا ہے۔ آ، کوئی بتائیے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَأَنِّي کرو تم۔ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ بے جی شک میم، میں نے السلام علیکم فضیلت دی میم۔ تم میں نے سب کو، میں نے میں نے تم کو تمام جہاں پر۔ تمام جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی۔ صحیح، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، آ رہی ہے آپ لوگوں کو، دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے ورڈ ہیں، اور الحمدللہ اگر اس طرح سے پارٹس بنا لیں گی، اور ورڈ ٹرانسلیشن یاد کرنے کے بعد پارٹس میں ہی ترجمہ کیا کیجیے، تاکہ آپ کو اتنی بڑی آیت ایک بار میں بول دیں آپ، اس کے علاوہ آپ کو ایسے سمجھ میں آئے کہ یہ ورڈ ہے تو اس کی یہ جملہ بن رہا ہے، یہ جملہ بن رہا ہے، آگے چلو۔ اوکے، 48، واتقوا،
اور تقوی اختیار کرو یا پھر ڈرو، تم سب تقوی اختیار کرو بھی کہہ سکتے ہیں، یا تم سب ڈرو یومن، یومن اس دن بھی ٹرانسلیشن ہو سکتا ہے، ایک دن بھی ٹرانسلیشن ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ یومن تنوین جب لگی ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ کوئی بھی میننگ آتی ہے، ایک بھی میننگ آتی ہے، تو ایک دن سے، وہ ایک دن اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ ڈرو اس ایک دن سے، لا تجزی نہیں، تجزی میں آپ دیکھ رہی ہیں روٹ لیٹر جیم زا اور یا ہے، جزا، آ, کوئی نہیں جزا دے گا، یا آپ کریں جزا میں تو خیر حمزہ ہوتی ہے، یہاں پہ جزئی ہے، یہ جیم زین یا جیم زا یا، تو کام آئے گا، میننگ لکھیے، کام آئے گا جس دن کوئی لا تجزی کام نہیں آئے گا، نفسن، کوئی میں پھر کیا بتا کہ کوئی نفس، کوئی نفس، جس دن کوئی نفس، ان نفسن، ان مانے اباؤٹ، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جملے میں کے بن جائے گا، ان نفس کسی نفس کے، کسی کہاں سے آیا، تنوین سے آ رہا ہے، ٹھیک، کوئی نفس کسی نفس کے جس دن کام نہیں آئے گا، شیئن کچھ بھی، شیء مانے کوئی چیز ہوتا ہے نا، کچھ بھی پھر ہو جائے گا، کہ کیا پھر یہاں تک آئے گا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ ڈرو اس دن سے، یا تقوی اختیار کرو اس دن کے بارے میں، جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں، یعنی کسی چیز کے بھی کام نہیں آئے گی، شیئن کوئی چیز ہوتا ہے نا، شیء مانے کوئی چیز، تو کسی چیز کے بھی کام نہیں آئے گی، تو آسان جملے میں کیا، کچھ کام نہیں آئے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گی، یہ کہتے ہیں ہم لوگ، صحیح، یہ ایک بن گئی آپ کی جملہ، اسی کے نیچے جملے لکھتے جائیں چھوٹے چھوٹے، ولا یقبلو، دیکھیں آپ کو ایزی سمجھ میں آتا جا رہا ہے الحمدللہ، اور نہیں یقبلو، وہ قبول کی جائے گی، وہ قبول ہوگی، کیا چیز، منہا اس سے، اور نہیں وہ قبول ہوگی، منہا، من مانے سے، ہا مانے اس، شفاعہ، شفاعہ اس سے قبول نہیں ہوگی، شفاعہ کیا ہوتا ہے، سفارش، شین فا اور عین اس کا روٹ لیٹر ہے، اور اس سے اس کی سفارش قبول نہیں، ہاں جو ہے شفاعہ کی طرف اشارہ ہے، ولا يقبل منها شفاعہ، نہیں، منہا ہا جو ہے نفس کی طرف اشارہ ہے، اس سے کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، ولا يؤخذ منها عدل، دیکھیں پارٹس بناتی جائیں، کہ ایک پارٹ کیا کہ کہا گیا کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گی، دوسرا بتایا گیا کوئی کام نہیں آئے گی، پھر کوئی ولا يقبل منها شفاعہ، ایسا بھی نہیں کہ کوئی آپ کا آ کے کوئی مدد کر دے، ٹھیک ہے یہ میرے پاپا ہیں، یہ بڑے پوسٹ پہ تھے، یہ بات کر لیں گے، پاپا کوئی کسی سے، کسی کے پاپا بھی کام نہیں آئیں گے، ماما بھی، کوئی آپ کے بڑے جگری دوست جو یہاں جان دینے تیار تھے، کوئی کام نہیں آئے گا، دوسرا ولا يقبل منها شفاعہ، اور کسی انسان سے پھر اس کی کوئی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، کہ آپ ایکسکیوزز بتا دیں یا کوئی سفارش لگا دیں کہ بھئی ہمارا یہ تھا، ہمارا وہ تھا، اس لیے ہم نہیں کر پائے، یا کسی اور کو پکڑ کے آپ لے آئیں کہ یہ ہمارے لیے بول دے، نہیں آئے گا، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، ولا یؤخذ، اخذ، خذ مانے لینا ہوتا ہے عربی میں، اخذ مانے لینا، اور نہیں لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل، عدل مانے بدلہ ہوتا ہے نا، سیم سیم، عدل آپ جسٹس کو کہتے ہیں، تو جو جس نے جس طرح کا کیا ہوتا ہے اس کو اسی کا بدلہ دے دیا جائے تو وہ جسٹس ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ عدل کو جسٹس یاد رکھتے ہیں نا، یہاں پہ معاوضہ لکھا ہے، آپ بدلہ بھی لکھ لیں تب بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس سے اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کمپنسیشن آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے عدل مانے، آپ کو اگر جسٹس ہی معلوم تھا کہ کوئی عدل سے کام نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو جس طرح کا ہو اس کے ساتھ ویسا ہی بدلہ دیا جائے، وہ عدل ہوتا ہے، کہ بھئی اس نے یہ سزا کا حقدار تھا اور یہ چھوٹنے کے حقدار تھا، تو کوئی وہی فیصلہ کرے تو وہ عدل پر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے جس کو جس طرح کا بدلہ تھا وہ دیا، تو ولا یؤخذ منها عدل،
اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا کہ بھئی آپ کی جان کو جہنم سے چھوڑ دیا جا رہا ہے تو آپ اتنا اتنا پیسہ جمع کر دیں، آپ یہ کر دیں، کچھ بھی نہیں. صحیح، کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا. ولا ہم ینصرون. نصر مانے ہوتا ہے مدد. نصر، نصر اللہ آپ نے سنا، اللہ کی مدد. تو جو انصار تھے وہ بھی مددگار کہلاتے ہیں نا، میننگ انصار، انصار اللہ، جنہوں نے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، اسی لیے ان کا نام انصار پڑ گیا تھا. تو نون صاد اور را جو ہے وہ نصر مانے ہوتا ہے مدد. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. کتنی ڈراؤنی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ہم سب سوچتے ہیں کہ اچھا دیکھیں گے، ہو جائے گا، کر لیں گے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلیئر سب کچھ بتا دیا ہے. واتقوا، ایسے دن سے ڈرو، جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی، تجزی کی میننگ آپ کو یاد کرنی پڑے گی. ویسے اگر آپ بدلہ سے جزا، ویسے جزا اس کی میننگ نہیں ہے، لیکن ہم نے چیٹنگ سے یاد کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا بدلہ کسی کے کام نہ آئے گا، یہ میننگ ہے. ٹھیک، آپ لکھیں کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گی. ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی ان کی سفارش قبول کی جائے گی. ٹھیک، نہ ہی ان کی سفارش قبول کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا. یعنی کسی چیز کے بدلے تم یہ دے دو، چلو ٹھیک ہے، ایسا کوئی نہیں ہوگا. یعنی معاوضہ اچھا اس کا وہ ہے، لیکن اگر کسی کو معاوضہ مشکل لگ رہا ہے تو کوئی کسی چیز کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے. اس کو کوئی ایسا نہ سمجھ لے کہ بھئی یہ اپنی مرضی سے جو کام کیا ہوا ہے اب اس کا ہمیں بدلہ ہی نہیں دینا. نہیں، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی، یہ بھی کر سکتی ہیں آپ. تو معاوضہ لکھیں یا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، یہ بھی کر سکتی ہیں آپ. ٹھیک، میم بلا معاوضہ ہی بہتر رہے گا کیونکہ بدلہ میں ایک تھوڑا کنفیوژن ہے. ہاں کنفیوژن ہے، لیکن معاوضہ آپ لکھیں یہ زیادہ آسانی ہے اور جی صحیح میم. پرفیکٹ میننگ ہے. اس کے اوپر آپ ایکسپلین کرنے کے لیے کچھ بھی لکھ لیں کہ معاوضہ کسے کہتے ہیں، انگلش میں لکھ رہے ہیں، کمپنسیشن لکھا ہوا نا. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. اب اسے پوائنٹس میں بنا لے، کیا کیا سزا اللہ نے بتائی ہے. 4 دکھ رہی ہیں شاید، ہے نا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور کوئی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، کسی سے کسی چیز کا کوئی بدلہ بھی نہیں، کمپنسیشن بھی نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. چلو اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اوکے، یہ اب انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں نیکسٹ کلاس میں یہاں تک ہم لوگ ورڈ بائی ورڈ کمپلیٹ کر لیں. سوری، ورڈ بائی ورڈ ہو گیا ہے کہاں تک، 48 تک. تو یہ ہم لوگ تفسیر ختم کریں گے انشاءاللہ. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یا بنی اسرائیل جو بھی شروع ہوا ہے اس سے پہلے کے جتنے آئے ہوئے ہیں اس کو کوشش کر کے ریوائز کریں، اور ٹائم ملے گا آپ لوگوں کو. اور تھوڑا سا ہم بتائیں گے بھی کہ کس طرح سے ٹیسٹ جو ہوگا ریٹرن میں اور باقی، تو اس کے لیے پریپریشن شروع کر دیں. اوکے، نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم وعلیکم السلام میم ورحمۃ اللہ ہاں، وبرکاتہ. وعلیکم السلام.